بیٹھے بیٹھے پلیز بیٹھے. کہاں لگا رہے ہو؟ یہاں کہاں لگا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے اس پہ اس کو ہٹا لو پھر. اعوذ باللہ من اس کو ہٹا لیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب ٹاؤن انچارج ونس روڈ ٹاؤن، یہاں پہ ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، یہاں پر انیس خان خانی بھائی ڈپٹی کنوینر MKM پاکستان، اور یہاں پر عمران بھائی اور علی بھائی اور ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، جو COC ہماری ہے تنظیمی کمیٹی، ندیم بھائی اور تمام لوگ، پھر اس محلے کے تمام میری UC کے ذمہ داروں، کارکنوں، میری ماں بہنیں، بزرگوں، اور محلے میں جہاں جہاں میری آواز جاری ہے اور کیمرے کے ذریعے آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم. میری ریکویسٹ ہے تمام سے کہ جھنڈے نیچے کر لیں، لپیٹ لیں، نیچے کر لیں بالکل، تاکہ میں اینڈ تک دے سکوں لوگوں کو. نیچے کر لیں، بچوں سے بھی لے لیں، جھنڈے لے لیں، سب لے لیں. نیچے کر لیں، نیچے کر لیں، جھنڈے نیچے کر لیں، سارے سب نیچے کر لیں. نیچے پیچھے والے بھی نیچے کر لیں، اس کو جھنڈے کو نیچے کر لیں. شکریہ. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی پارٹی نے آ کر یہ نہیں کہا ہوگا اس جگہ سے کھڑے ہو کر کہ آپ ہمیں ووٹ دینا، اس کے بعد ہم چوری کریں گے. آپ ہمیں ووٹ دینا، اس کے بعد ہم نظر نہیں آئیں گے. آپ ہمیں ووٹ دینا، اس کے بعد ہم آپ کے کام نہیں کریں گے. سب جو بھی تقریر کرنے آئے گا 75 سالوں سے لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں اس جگہ سے کھڑے ہو کر کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دیں گے آپ کو. اگر 75 سالوں سے پیچھے چپ کراؤ، اگر کوئی 75 سالوں سے کیے گئے ہوئے وعدے اگر 5% بھی صحیح ہوتے، سچ ہوتے، تو ہماری گلی محلوں کے یہ حالات نہیں ہوتے، پاکستان کے یہ حالات نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی مشین ایجاد نہیں کی ہے کہ کسی بندے کو بھی یہ مشین لگاؤ تو پتا چلے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے. کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر کی بات پتہ لگانے کے لیے، اس کے اندر کا کہ سچ اور غلاظت دونوں، اس کا پتہ لگانے کے لیے رب نے جب سے دنیا بنائی ہے، جب سے انسانوں پر حالات ڈالتا ہے. حالات اللہ تعالیٰ انسانوں کو دے کے بھی اس کا ظرف آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں سے چھین کر اس کا صبر آزماتا ہے. ان دونوں صورتوں میں انسان اپنی اصلیت، اپنے اندر کی چیز اس کی باہر آ جاتی ہے. میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج اگر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ شہر جس زمانے میں ہمارے ہاتھوں میں تھا، آفیشل دنیا کی رینکنگ میں 4-4.5 سالوں کے کاموں میں دنیا کی 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں کراچی شامل ہو گیا تھا آفیشل رینکنگ میں. آج 15 سالوں کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد یہ دنیا کی آفیشل رینکنگ میں انسانوں کے رہنے کی جو بدترین جگہ ہے، ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، اس میں 4تھا نمبر ہے اس شہر کا. کراچی دنیا کے 4 انسانوں کے بدترین رہنے کی جگہ میں آج آفیشل اس کی رینکنگ ہے. 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں سے نکل کر دنیا کے 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ شامل ہو گئی ہے. یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے.
ہمیں ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہائیڈینٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی چوری کرتے پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا. جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس کو بھی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. کیا اسپتالوں کی بات کرو, کیا اسکولوں کی بات کرو, کیا روڈوں کی بات کرو, کیا صفائی کی بات کرو, تباہ حال ہے. سو مچ سو کہ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے. ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ایک طرف ٹی وی پہ خبر چلتی کہ وہ چاند پر چلا گیا اور اس کے ایک سیکنڈ کے بعد کراچی سے خبر ہے کہ کسی کھلے ہوئے گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹر میں گر کر کراچی میں بچے ہلاک ہو گئے. یہ ہے کنٹراسٹ. دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے شہر میں بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. یہ کنٹراسٹ ہے آج کی دنیا کا. اور یہ کوئی چیچا اتنی نہیں ہے, گاؤں گوڑ کے ہاتھ نہیں ہے. پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے, لیکن پھر بھی بلاول بھٹو زرداری پونی پورے پاکستان میں جلسے کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع دو. وہ جو دوسروں کو سلیکٹڈ کا تانا دیتے تھے, خود آواز لگا لگا کر سی وی لے کر گھوم کر کہہ رہے ہیں مجھے سلیکٹ کرو, مجھے سلیکٹ کرو. شہیدوں کی پارٹی آج پاکستان بھر میں اپنی سی وی لے کر گھوم رہے ہیں کہ بھائی مجھے سلیکٹ کرو. لوگوں کے ووٹوں پر اعتبار نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے, کیونکہ کچھ ایسا نہیں کیا. جہاں پر حکمرانی ہے وہاں پر کچھ ایسا نہیں کیا کہ پورے پاکستان میں جا کر اس کی مثال دے سکیں. پورے پاکستان میں جلسے کر کے کیا بتائیں گے؟ پورے سندھ میں 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد ایک یونین کاؤنسل ایسی نہیں ہے جس کو ماڈل یونین کاؤنسل کا خطاب دے سکے. جہاں ایک یونین کسی حلقے کی بات نہیں کر رہا, کسی ایم این اے ایم پی کے حلقے کی بات نہیں کر رہا, کسی شہر کی بھی بات نہیں کر رہا, ٹاؤن کی بھی بات نہیں کر رہا. ایک پورے سندھ بھر میں ایک یو سی ایسی نہیں ہے جس کی مثال دی جا سکے پورے پاکستان میں جا کر. پورے پاکستان میں جا کر آج اگر لاہور میں جا کر, چونکہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں اپنے آپ کو قومی جماعت ہے, لاہور میں کھڑے ہو کر تقریر کریں گے تو کیا کہیں گے کہ لاہور کو کراچی جیسا بنائیں گے؟ لاہور کو کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کو کراچی جیسا بنائیں گے جہاں پر پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے, 50 سالوں سے حکمرانی ہے, گٹر میں گر کر بچے گرتے ہیں, کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ لاہور میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں؟ کیا فیصل آباد میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ فیصل آباد کو حیدرآباد جیسا بنائیں گے؟ کیا سیالکوٹ میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ کو لاڑکانہ جیسا بنائیں گے جہاں پر 15 سالوں سے حکمرانی ہے؟ 22,000 ارب روپے خرچ کیے, 22,000 ارب. میرے ایک نظامت کے دور میں صرف 300 ارب روپے خرچ ہوئے, 300 ارب روپے, 300 ارب روپے خرچ ہوئے. کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. اور آج اس 300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج میرا دشمن بھی ہم پر 1 روپے بھی چوری کرنے, حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. آج اس شہر میں 15 سالوں سے حکمرانی کے بعد شہر میں سسٹم چل رہا ہے. چھتیں ڈالنے کا الگ سسٹم ہے, لینڈ گریبنگ والا الگ سسٹم ہے, گٹکے چھالیاں والا الگ سسٹم ہے, کے ایم سی میں الگ سسٹم ہے, پانی کے ڈپارٹمنٹ میں الگ سسٹم ہے, پولیس میں الگ سسٹم ہے. سارے شہر میں ہر محکمے میں رشوت عروج پر ہے, حرام عروج پر ہے. اور آج پورے پاکستان میں جا کر دعوے کر رہے ہیں. اور پورا پاکستان تو کیا اس شہر پہ بھی قبضہ کرنے کا خواب دیکھ بیٹھے تھے, اس شہر پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ بیٹھے تھے. جب ہم آج سے 1 سال پہلے ہمارا مینڈیٹ اسپلٹ ہوا تھا, ہم الگ الگ تھے, تو ان کو لگا کہ موقع اچھا ہے, ہم اس شہر کے مینڈیٹ کو اپنی پولیس سے, اپنے افسروں سے چوری کر لیں گے, پیسے خرچ کر کے چوری کر لیں گے. پھر کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی اگر یا کم تھی تو ان کو لگا کہ پتہ نہیں ہم اس شہر میں کیا کچھ کر لیں گے. آج یہ متحد اینکم ہے, آج یہ یونائٹڈ اینکم ہے, آج یہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ منظم اینکم ہے. اور اس کا ایک ٹریلر ہم نے دکھایا, ایک جھلکی دکھائی ہے. یہ بہت خوش سبجیکٹ.
لیکن یہ بہت یہاں پر پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگ بیٹھے ہیں. آپ سمجھدار ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ایک جھلک دکھائی ہم نے, اور وہ کیا کہ آج سے چند ماہ پہلے پورے پاکستان میں مردم شماری ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے مطالبے پر 5 سال پہلے مردم شماری ہوئی ہے. اس مردم شماری کو گننے والے لوگ سارے پیپلز پارٹی کے افسران, ان کے ڈی سیز, کمشنر اور ان کے سرکاری محکمے کے لوگ تھے. تو کیا کیا انہوں نے؟ کراچی کی آبادی جو کہ 2017 میں 1 کروڑ 60 لاکھ گنی گئی تھی, اس دفعہ آبادی بڑھنے کے بجائے, جو کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ بھئی آبادی کم گنی گئی ہے, اس لیے 10 سال کے بعد جو مردم شماری ہوتی ہے اس کو 5 سالوں کے اندر کرایا گیا. لیکن غضب خدا کا یہ پیپلز پارٹی کے سرکاری افسروں اور ورکر نے اس کراچی کی گنتی سارا ٹائم لگا کر, جب سارے شہر کو کلوز کرنے جا رہے تھے, جب گنتی ختم ہو گئی 7 اپریل کا اخبار اٹھا کر دیکھو تو آ گیا بڑا بڑا لکھا ہوا اخباروں میں کہ سندھ میں مردم شماری کی ڈیٹ کلوز ہو گئی اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے. 1 کروڑ 30 لاکھ 30 لاکھ آبادی پچھلی آبادی سے بھی کم. اس سے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے یہ ہو رہا تھا کہ 2 سیٹیں ایم این اے کی اور 5 سیٹیں ایم پی ایس کی کراچی سے اور کم ہو جاتی اور وہ انٹیریئر سندھ چلی جاتی. یہ متحد ایم کیو ایم تھی, کنوینر سے لے کر کارکن تک ہوشیار تھا, تیار تھا, کام کر رہا تھا. ہم نے ثبوت و شواہد جمع کر رکھے تھے. ہم نے ان کے اس اعلان کے بعد وزیر اعظم سے جا کر ٹائم مانگا, اس کو ثبوت و شواہد دیے. احسن اقبال وفاقی وزیر کو ثبوت و شواہد دیے جو کہ اس کے سینسس کرانے کے محکمے کے وزیر تھے, اور ہم نے ثبوت و شواہد سے ثابت کیا کہ 32,000 ایسی ہائی رائزز, بلند بالا عمارتیں ہیں جس کے اوپر یا تو گننے والے لوگ آئے نہیں ہیں, آئے ہیں تو وہ فرسٹ فلور سے اوپر نہیں گئے. ہمارے ثبوت و شواہد کو دیکھ کر وفاقی حکومت نے 15 دن کے لیے سینسس کی ڈیٹ کو بڑھا دیا, مردم شماری کی گنتی کی ڈیٹ کو بڑھا دیا. 15 دن کے بعد اور 15 دن کا اضافہ, اور 15 دن کا اضافہ, اور 15 دن کا اضافہ. 7 اپریل سے ڈیٹ بڑھوا کر جب 23 جولائی کو مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو جو 7 اپریل کو 1 کروڑ 30 لاکھ کا شہر تھا, وہ 23 جولائی کو 2 کروڑ 3 لاکھ پہ جا کر گنتی پوری ہوئی ہے. 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے, 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے. اس پیپلز پارٹی کی موجودگی میں فائدہ کیا ہوا؟ ایک ایم این اے کی سیٹ کراچی میں بڑھ گئی, اندرون سندھ سے کراچی آ گئی. کراچی پہلے 21 سیٹوں کا شہر تھا, اب کراچی 22 سیٹوں کا شہر ہے. اور مزے کی بات ہے, جس جگہ پہ یہ بنس روڈ ہے اسی جگہ پہ آپ کے علاقے میں کراچی کی ایک بڑھنے والی سیٹ کا اضافہ آپ کے حلقے میں ہوا. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر ایک ایم این اے کی سیٹ بڑھی ہے. یہاں پر یہ بنس روڈ اور رنچوڑ لائن کو ملا کر ایک نئی سیٹ آئی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ 200% ایم کیو ایم جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بولو بھائی جیتیں گے, بنس روڈ والے نہیں جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سیٹ بڑی اور 3 ایک ایم این اے کی سیٹ بڑی, 3 ایم پی ایس کی سیٹ بڑی. یہ اس ایم کیو ایم نے کر کے دکھایا. 73 لاکھ لوگوں کو گنوانے کے لیے کسی ساتھی کو شہید نہیں ہونا پڑا, کسی کو لاپتہ نہیں ہونا پڑا, کسی کو اپنے گھر کو چھوڑ کر مفروری نہیں کاٹنی پڑی, کوئی ہڑتال کی کال نہیں دی گئی, کوئی گھر پہ چھاپے نہیں پڑے. یہ ہے ایم کیو ایم آج کی, یہ آج کی ایم کیو ایم ہے. کوئی دشمن کو یہ موقع نہیں دیا کہ 4 لڑکوں کو ٹی ٹی او کے ساتھ پکڑ کر پوری قوم کے اوپر آپریشن شروع کریں. کسی کو گالی نہیں بکی, کسی ادارے کو گالی نہیں بکی, کسی باہر کی ایجنسیوں کو آواز نہیں لگایا. 73 لاکھ لوگ بڑھ گئے, 73 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو گیا. یہ ایم کیو ایم ہے, یہ آج کی ایم کیو ایم ہے. اس سے دشمن پریشان ہے.
आज इस एमकेएम से दुश्मन परेशान है और वो इस शहर पे शब खून मारना चाहता है, इस शहर पे कब्जा करना चाहता है। ये पीपल्स पार्टी हमें गालियां बक रही है, ये पीपल्स पार्टी हमें ताने दे रही है। आज इनको हम में खराबी नजर आ गई। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं पीपल्स पार्टी वालों को, आज से पहले भी आप ये काम करते थे। 1993 में मोहतरमा के दौर में हमारे कारकुनों को मारवाए अदालत कत्ल किया जाता था। पुलिस वालों को एमकेएम का कारकुन शहीद करने पे जाकर उस वक्त की वजीर आजम जाकर उनको फूल लगाती थी, थानों में जाकर उनको फूल लगाती थी, उनकी प्रमोशन करती थी। लेकिन क्या हुआ, जब ये सब कुछ करने के बाद आपको एमकेएम की जरूरत पड़ गई। 2008 में आसिफ अली जरदारी को एमकेएम की जरूरत पड़ गई तो उनको क्या करना पड़ा? उनको हमारे दरवाजे पर आने से पहले उनको जाकर शोधा कब्रिस्तान में कब्रों पर खड़े होकर उन शोधा से माफी मांगनी पड़ी, फिर जाकर वो हमारे दरवाजे पर आकर वोट की भीख मांगने आए हैं। पीपल्स पार्टी वालों, आप जितनी गालियां बक रहे हो एमकेएम को, जितनी साजिश कर रहे हो, आप बिलावल भुट्टो से वजीर आजम की कुर्सी दूर करते चले जा रहे हो। आप बिलावल भुट्टो के रास्ते में, उसकी वजारत उज़्मा के रास्ते में आप बारूदी सुरंगें बिछाते चले जा रहे हो। ऐ पीपल्स पार्टी के लोगों, आप बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने के रास्ते में जो अपनी सीवी लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमकर आवाजें लगा रहे, आप बारूदी सुरंगें बिछाते चले जा रहे हो। आप अगर हिम्मत रखते हो तो आज ये ऐलान करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम वोटों की भीख मांगने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वोटों की भीख मांगने के लिए हम एमकेएम के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। ऐलान करो, आज ये ऐलान करो कि हम वोटों की भीख मांगने के लिए हम अब आज के बाद कभी भी एमकेएम के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, ये ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज लोगों के दिलों में नफरत बोने के बाद कल दोबारा एमकेएम के दरवाजे पर उन्होंने आना है। हम उनको वार्न करना चाहते हैं कि अपने इख्तलाफात को उस जगह ना ले जाओ जहां पे कल आपको हमारा सामना करने की हिम्मत ना हो और कल आप के वजीर आजम बनने के ख्वाब के कैंडिडेट पाकिस्तान भर में जाकर जो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि भाई बुजुर्गों को कहें कि आराम करें, मुझे मौका दें। मैंने 70 सालों में ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा जो खुद ही आवाज लगा रहे कि मुझे सेलेक्ट कर लें पूरे पाकिस्तान में जाकर। ये नहीं बता रहे कि 15 सालों में उनकी जो हुक्मरानी रही है वहां पर उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया कि पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग, साउथ पंजाब के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग उनको वोट दे दें। क्या मिसाल देंगे, क्या दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे? हम बता सकते हैं, हाँ हम जाकर लोगों को बता सकते हैं। लोगों, कराची के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन शहर था 2005 से 2010 जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमने शहर को ऐसा शहर बना दिया कि रात में लोग सोते थे तो मुस्तफा कमाल उस वक्त का मेयर और मेरी साथ पूरी टीम एमकेएम की आपके गलियों में रातों में जाकर आपकी शहरों को बेहतर बनाने के लिए हमने अपनी 5 सालों की रातों की नींदों की कुर्बानी दी है और इस शहर को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में बनाया। बता उसमें तब्दील कौन सा ऐसा इंसान इस शहर में जिसने उस वक्त के दौर में शहर के इंतजामिया के लोगों को रातों में जाकर इस शहर की खिदमत करते हुए नहीं देखा? ये हमारा किरदार है, ये हमारी क्रेडेंशियल्स है, ये हमारे, और उस जमाने में कोई सिस्टम नहीं चल रहा था। तो आज दुश्मन हो या दोस्त, उसको पता है कि शहर
یہ شہر اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو ایم ٹھیک کر سکتی ہے، اور آج کی ایم متحد ایم ہے، اور ہمارے پاس اب اس کا مربوط پلان ہے۔ اب ہم ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارے پاس، ہم اس ملک میں آئینی ترمیم چاہتے ہیں۔ ہم اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر بنس روڈ کی گلیوں میں لانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے 3 آئینی ترامیم ہے کہ مجھے میرے سیوریج کا، پانی کا، روڈ کا، اسکولوں کا، اسپتالوں کا، گلیوں کا، لائٹوں کا، پارکوں کا، سٹی پولیسنگ کا، یہ سارا نظام مجھے اس گلی کے کونسلر کے پاس چاہیے، مجھے اس گلی کے یو سی چیئرمین کے پاس چاہیے۔ میں وزیر اعلیٰ سے اختیارات اور وسائل، یہ پیسے نکال کر پورے پاکستان اور کراچی کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتی ہے ایم، تاکہ اگر کوئی ہمیں مسائل ہو، ہم وزیر اور وزیر اعلیٰ کے پیچھے نہ جا رہے ہو۔ اس محلے میں رہنے والا کوئی انسان ہوگا جس کے پاس اس کے پیسے اور اس کی پاور ہوگی، اس کے بچے بھی اسی اسکول میں جا رہے ہوں گے جہاں میرے بچے جا رہے ہوں گے، اس کے بچے بھی اسی اسپتال میں جا رہے ہوں گے جہاں میرے بچے جا رہے ہوں گے، اور اس کے پاس اختیار پیسہ ہوگا۔ اگر وہ کرپشن کرے گا بھی تو میں اس کو گریبان سے پکڑ سکتا ہوں۔ آج تک میں کسی وزیر اعلیٰ کو گریبان سے نہیں پکڑ سکا، آج تک کسی وزیر کو گریبان سے نہیں پکڑ سکا۔ ہم یہ نظام مانگ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹی، جو کہ پنجاب کی بڑی پارٹی ہے، پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، آج ہمارے اس موقف کی پوری تائید کرتی ہے، آج ہمارے اس موقف کی پوری تائید کر رہی ہے۔ اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا کہ ہم آئینی ترمیم کر کے پاکستان میں 3 آئینی ترمیم چاہتے ہیں، جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے محکمے لکھے ہوئے مقامی حکومتوں کے محکمے آئین میں لکھ دو، جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ سے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پیسے ملتے ہیں، پی ایف سی ایوارڈ، پروونشل فائنانس کمیشن، یہ صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے ملنے کا طریقہ کار آئین میں لکھ دو۔ اور تیسری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو اس وقت تک ایم این ایز اور ایم پی ایس کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ عجیب مذاق ہے، بلدیاتی نظام ختم ہوتا ہے، 5 سالوں تک الیکشن نہیں کراتے اور کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں۔ ابھی آپ وزیر اعلیٰ سے ہٹے ہو، میں بولوں حالات خراب ہے، 5 سال تک سندھ میں ایڈمنسٹریٹر لگا دو، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا وہ وفاقی گورنمنٹ ختم ہو، میں بولوں پاکستان میں 5 سالوں تک ایڈمنسٹریٹر لگا دو، آپ کا آئین اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہی کام آپ بلدیاتی حکومتوں کے ساتھ کرتے ہو کہ 5 سالوں تک آپ الیکشن نہیں کرواتے۔ 2010 میں ہمارا ٹینیور ختم ہوا تھا، 2015 میں جا کر الیکشن ہوتے، 2020 میں ٹینیور ختم ہوا، 2023 میں جا کر الیکشن ہوئے۔ کس دنیا میں شہر ایک دن بھی لوکل گورنمنٹ کے بغیر چلتا ہے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ہم اس ملک کو کہ نوجوانوں کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہنر دے کر، تعلیم دے کر۔ آج ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی انڈسٹریز بن گئی ہے۔ ہم وہ تعلیم دے رہے ہیں جس کی دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے ہماری یونیورسٹیز۔ آج ہم اس ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں تبدیل نہیں کر رہے۔ دنیا گلوبل ولیج ہے، اگر میرے ملک میں نوکری نہیں ہے جا کر جاپان میں نوکری کرے، جا کر برطانیہ میں نوکری کرے، جا کر کینیڈا میں نوکری کرے، جا کر جرمنی میں نوکری کرے۔ آج کا دور یہ ہے کہ یہاں سے ہنرمند بچے بیٹھ کر 12 سال کے بچے بیٹھ کر یہ آئی فون پہ بیٹھ کر، یہ فونوں پہ بیٹھ کر یہاں سے ڈالر کما رہے جن کے پاس ہنر ہے، باہر سے ڈالر کما رہے گھر بیٹھ کر۔ پاکستان آج کی دنیا یہ ہو گئی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہم نے جو تعلیم دی ہے اس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے۔ ایم کیو ایم یہ ویژن رکھتی ہے کہ ہم اپنا ہیومن ریسورسز ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں گے۔ ہم اپنی یونیورسٹیز میں اپنے درسگاہوں کی تعلیم ایسی کریں گے کہ ہمارا نوجوان دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے اس کو روزگار ملے۔ آج کی تعلیم یہ کام انڈیا نے 30 سال پہلے کر لیا۔ آج دنیا کی ٹاپ 25 کمپنیز کے جو سی ای او ہیں وہ انڈین ہیں، اور ان کے پاس پوری 25 کمپنیز کے ملا کر ان کا جو بجٹ ہے $5 کھرب کا $5 کھرب کا ان کے پاس بجٹ ہے۔ یہ وہ انڈین ہیں جو آج انڈیا میں انویسٹمنٹ لے کر جا رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو وہ غلط راستوں سے ملک اور غلط طریقے سے انلیگل مائیگرنٹ بن کر وہ دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے اتنی ساری کشتیاں ڈوبتی ہیں سمندروں میں، یورپ میں، ادھر ادھر، آدھے سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں اس کے اندر،
جو बेचारे डूब जाते, इलीगल क्रॉस कर रहे होते बॉर्डर, उनके पास स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, वो तालीम नहीं है। आप नहीं देखते किसी दूसरे ममालिक के लोगों को इस तरह से अपनी जानें दे रहे हैं। तो आज की दुनिया ग्लोबल विलेज है, इसमें एमकेएम इसका विजन रखती है। इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सोच की जरूरत है। प्राइवेट इदारों को, गवर्नमेंट के इदारों को हमें आज वो बेरोजगार नौजवान पैदा करने की इंडस्ट्रीज बन गए। हमें जॉब ढूंढने वाला नहीं चाहिए, हमें जॉब पैदा करने वाला नौजवान बनाना है। हमें जॉब क्रिएटर नहीं बनाना, हमें जॉब सीकर नहीं बनाना, हमें जॉब क्रिएटर बनाना है। एंटरप्रेन्योरशिप हमें ये वो बनानी, हम वो तालीम देना चाहते हैं। आज हमारा रिजर्व इस मुल्क का रिजर्व 6 से 7 अरब डॉलर है। इंडिया का रिजर्व 605 अरब डॉलर है, 605 अरब डॉलर है। आज हमारी आईटी की एक्सपोर्ट एक साथ आजाद हुए 3.2 अरब डॉलर है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट 270 अरब डॉलर है। तो गटर लाइनों से लेकर पानी की लाइनों से लेकर इस मुल्क की इकोनॉमी कैसे सही होनी है, क्या करना है, आज ये सारा निजाम ये ठीक हो सकता है। एमकेएम ये विजन रखती है, इख्तियारात और वसाइल गवर्नेंस को ठीक करके मुल्क की इकोनॉमी कैसे। आज भी इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा डॉलर आ रहे हैं वो एक्सपोर्ट से नहीं आ रहे, वो उन पाकिस्तानियों के जरिए आ रहे हैं जो मुल्क से बाहर कम से कम 32 से 36 अरब डॉलर वो भेजते हैं, जबकि हमारी एक्सपोर्ट टोटल 32 अरब डॉलर की है। अगर ज्यादा नौजवान मुल्क से बाहर जाएंगे, हुनरमंद होकर जाएंगे, तो वो ज्यादा डॉलर इस मुल्क में आएगा। जो इस मुल्क में आज महंगाई है, जो डॉलर नापैद है, जो हमारी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है, ये इस वजह से कि हमारे पास हमारा डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। ये सारा निजाम है जिसको ठीक करना है। आज की एमकेएम को समझ है, विजन है। हमारे पास पहले दिन से हमें पता है कि पहले दिन हमें क्या करना है। हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज की एमकेएम के पास कोई 50 नुकाती प्रोग्राम नहीं है, कोई 38 नुकाती प्रोग्राम नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा। एक पॉइंट एजेंडे पे सारे मज़ाकरात हो रहे हैं कि हमें हमारे इख्तियारात और वसाइल हमें गलियों में चाहिए। हमें वजीर आला वजीर आज़म हाथ से निकालकर मुझे मेरे इख्तियारात और वसाइल हमें हमारी गलियों में चाहिए। हमें हमारा मसला हल हो जाएगा। हम जब अपनी गलियों के फैसले अपनी गलियों में करेंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। हमें किसी वजीर आला किसी वजीर आज़म के पास पर जाने की जरूरत नहीं है। ये शहर हो जाएगा। और ये एमकेएम आज सिर्फ मुहाजिरों की एमकेएम नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों बुजुर्गों ना जानो, आज सोराब गोट पर एमकेएम ने इकबाल महसूद पख्तून को टिकट दिया है। आज किमाड़ी में एमकेएम ने हुमायूं उस्मान को टिकट दिया है। आज किमाड़ी से लेकर सोराब गोट तक, हब चौकी से लेकर घग्गर फाटक तक सारी जगहों पे आज हर जुबान बोलने वाला आज एमकेएम के झंडे के नीचे आता चला जा रहा है। ये कराची इंशाअल्लाह ताला इस दफा एन ब्लॉक एक जगह सारे रंग नस्ल जुबान वाले 22 की 22 सीटें में इंशाअल्लाह ताला एमकेएम को वोट डालेंगे। ये एमकेएम का शहर है और पूरा शहर इंशाअल्लाह ताला एमकेएम जीतेगी। जिन लोगों ने शहर पर अपनी ताकत से कब्जा करने का ख्वाब देख रखा था, उनको टेंशन हो गई है। उनके ख्वाबों का शिराजा बिखर गया है। अब वो बौखलाहट में गालियां बक रहे हैं और तरह तरह के ताने दे रहे हैं। और अभी हमारे टाउन इंचार्ज साथी जज्बाती होकर फरमा रहे थे कि वो जाने वालों चले गए कुछ लोग और पता नहीं और क्या क्या कह रहे थे। मैं महसूस हो रहा है, मैं चाह रहा था कि टाइम चूंकि ज्यादा होगा मैं थोड़ी सी और तकरीर कर रहा था। उनको नए मुझे भी नए अल्फाज मिल रहे थे। तो बट वो टाइम आप लोग बहुत देर मैं माजरत चाहता हूं, मैं लेट हो गया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई ये शहरी सिंध की पॉलिटिक्स किसी पर्सनैलिटी के गिर्द नहीं घूमती। ये गांव गोद देहात नहीं है कि हारी किसान को वडेरा जागीरदार सुबह उठकर बोलेगा कि भाई सब अपने शनाख्ती कार्ड जमा कर लो, फला पार्टी को वोट डालना। वो सवाल आगे से नहीं करेंगे, तो वो उसका जाती वोट होता है। शहर का वोट पार्टी का वोट होता है। शहर की सियासत पार्टी की सियासत है। शहर की सियासत पार्टी की सियासत। लोग पर्सनैलिटी को वोट नहीं डालेंगे, लोग पार्टी को वोट डालेंगे। या तो पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे, या एमकेएम को वोट डालेंगे, या जमात इस्लामी को वोट डालेंगे, या पीएमएलएन को वोट डालेंगे। पार्टी को वोट, शहर के वोट पार्टी के वोट से।
تو یہ لوگ دیکھ کر پیپلز پارٹی کو یہ دیکھ کر ووٹ نہیں ڈالیں گے کہ انہوں نے 4 جو ہے وہ کہیں سے لوگ لا کر اپنے پاس شامل کرا لیے. یہ لوگ یہ دیکھ کر لوگ اپنے گٹر کے مسئلے، اپنے ڈومیسائل کے مسئلے، اپنا کوٹا سسٹم بھول جائیں گے. 5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں پیپلز پارٹی نے. ایک آدمی شہر کراچی اور حیدرآباد کا نہیں ہے. جو 40% کوٹا تھا، یہ ظالم حکمران آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے. جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں کا کوٹا کھا جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ لوگ بھول جائیں گے پیپلز پارٹی کے لیے کہ ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور آج جو بھی جن لوگوں کو بھی ہمیں تو خیر بہت زیادہ اس پہ بات کرنے کی وجہ، لیکن جو اتنی گفتگو ہونے لگی ہے تو میں کہہ رہا ہوں بھائی سمپل سی بات ہے. جو بھی آج جا رہا ہے اگر ہمارے پاس سے، ایک تو ہمارے پاس سے جا نہیں رہا، ایک آدمی کے علاوہ کے سب لوگ بہت پہلے سے جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، 1.5 سال 3 سالوں سے. اب وہ سب خیر جو بھی ہمارا کام، تو بھائی اس نے اس پارٹی کو بہت مضبوط کر رکھا تھا کہ آج وہ اپنے ساتھ اپنی مضبوطی لے کر چلا جائے گا. بھائی یہ جو ہم آج مرج ہوئے گئے، یہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی تھی، صحیح ہے رائٹ. تو بھائی ایم کیو ایم کو 4 سیٹیں ملی اور پی ایس پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی. تو جو ہمارے پاس جب تھا تو ہمیں ایک بھی سیٹ نہیں ملی اور ایم کیو ایم کو 17 میں سے 4 سیٹیں ہو گئی ہیں. تو اگر بہت ہنرمند لوگ ہوتے، ہونہار ہوتے، تو بھائی ہمارا یہ اشر نہیں ہوتا نا کہ پی ایس پی کے پاس 1 سیٹ نہیں، ایم کیو ایم کو 4 سیٹ. تو بھائی ہم 17 سے 4 پہ آگے ان کے ہوتے ہوئے، ہو سکتا ہے ان کے نہ ہونے پہ ہم 4 سے 17 پہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے ان کے نہ ہونے پہ ہم 4 سے 17 پہ چلے جائیں. بھائی جب وہ تھے تو 17 سے 4 پہ آ گئے. بھائی جب وہ تھے تو 17 سے 4 پہ آ گئے. تو بھائی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی آج وہ ہے نہیں ہوگا کوئی تو ہمارے ساتھ ہماری پاپولیرٹی لے جائے گا. بھائی اس سے برا اشر ہمارا اور کیا ہوگا؟ آج سے برا اشر بھائی اس سے برا کیا اشر ہوگا؟ اور تو اب تو ہمیں یہاں سے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اب تو ہمیں یہاں سے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. تو بھائی اس سے ہمیں کوئی برا کرنے کا، ہمارے ساتھ ہمیں انجام سکھانے کا، ہمیں ہروانے کا تانا کیا دے سکتا؟ ہم تو آلریڈی گرے ہوئے ہارے ہوئے لوگ ہیں پہلے سے. ہمارے پاس رولز کرنے کے لیے ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جب تھے تو ہم 17 سے 4 پہ آ گئے اور آپ جب نہیں ہوں گے تو ہم 4 سے 18 پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. بس روڈ والے تیار ہو؟ تیار ہو؟ سب تیار نہیں ہے؟ تیار ہے سارے؟ کیا بات ہے، واہ. سنو، یہ ظلم اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دن میں ختم کر دے ظالم کو. سنو آخری بات سنو میری ماں بہنوں، بہت بڑی تعداد میں بہنیں بیٹھی، آدھے سے زیادہ پنڈال تو ماں بہنوں سے بڑا بھرا ہوا ہے، یہ محلے کے لوگ ہیں. سنو آخری بات سنو، یہ جو ظلم ہے سارا، رب چاہے ایک دن میں ظالم کو مار دے، مسئلہ ہے رب کے لیے؟ نہیں مار رہا، نہیں مار رہا. آج ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن ظالم نہیں مر رہا. کیوں؟ رب کہہ رہے، رب اپنی کتاب میں کہہ رہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. مفہوم ہے؟ دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا، یہ مفہوم ہے. تو اگر ایم کیو ایم ساری دنیا کی بھی طاقت حاصل کر لے اور رب نہ چاہے تن کے برابر کا ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ کبھی سوچو، رب کو تو یہ ظلم دکھ رہا ہے سارا، رب کیوں نہیں چاہ رہا کہ ظالم مرے، ظالم تباہ و برباد ہو، ظلم کو ختم کرنے والے آئیں؟ رب کیوں نہیں چاہ رہا؟ میرا یہ ماننا ہے اور یہ میرا ماننا نہیں ہے، یہ رب کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ ظالم کا بھی امتحان ہے، یہ مظلوم کا بھی امتحان ہے. ظالم سے یہ پوچھا جائے گا تجھے طاقت دی، عہدہ دیا، پاور دے دی،
तूने अपनी ताकत, अपनी पावर, अपने ओहदे को कहां गलत इस्तेमाल किया, ये उसका सवाल है। मजलूम से, मुझसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हें अल्लाह ने इंसान बनाया था, अक्ल शऊर देकर जान दी थी, तुमने खामोशी से जुल्म को सहकर मरकर क्यों आ रहे हो? जब तुम पर यह जुल्म हो रहा था, तुमने अपने हिस्से की कोशिश क्यों नहीं की? ये मजलूम से सवाल होगा। याद रखो, दुनिया में जुल्म जालिम के करने से नहीं है, मजलूम की खामोशी से है। मजलूम की खामोशी से दुनिया में जुल्म है। मुझसे और आपसे भी हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा। तो मेरी मां बहनों, हमें अपने हिस्से की कोशिश करके मरना है। हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जालिम को हटाएगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, जालिम का जुल्म बढ़ता जाएगा, उसको ताकत उसकी बढ़ती चली जाएगी। और मैं इस कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आओ हथियार उठाकर किसी को मार दे, नहीं। आओ जाकर किसी दुकान को आग लगा दे, नहीं। आओ चलकर किसी को नुकसान पहुंचाए, नहीं। आज इस पाकिस्तान के मरहज आइन और कानून के नीचे रहते हुए आज की कोशिश यह है कि आज आपको ताकत मिलती है वोटों से, आपको ताकत मिलती है बैलेट के जरिए। ये ताकत आइन और कानून के मुताबिक है। इसके लिए आपको कोशिश करनी है, इसके लिए आपको कोशिश करनी है और उस कोशिश करके उस ताकत को हासिल करना है, ताकि ताकत जालिमों के पास से निकलकर मजलूमों के हाथों में आए। ताकत किसी को गोली से नहीं मारना, लोगों को दावत देकर अपना बनाना, ये छोटी सी कोशिश कर रही है। अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे तो जुल्म का निजाम खत्म नहीं होगा। तो आप सब लोग चाहते हैं कि एमकिन के पास ये ताकत आए? हाथ उठाकर बताएं। सब चाहते हैं एमकिन के पास ये ताकत आए? सब वोट डालने वाले एमकिन को, सारे के सारे। अब मेरी बात सुने, मेरा ये आपको कहना है कि आपके वोट डालने से एमकिन नहीं जीतेगी। माओ बहनों, बुजुर्ग नौजवानों, सिर्फ आपके वोट डालने से एमकिन नहीं जीतेगी। इतने ये जो मजमा है, इस वोट के डालने से एमकिन नहीं जीतेगी। अगर आपको एमकिन को जीतता हुआ देखना है तो आपको अपने वोट के साथ साथ आपको और दूसरे अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने रिश्तेदारों के पास, अपनी बरादरी, अपने दोस्त अहबाब और हर पाकिस्तानी जो यहां रह रहा है, उस सबको दावत देकर इस पार्टी को वोट डालने वाला बनाना है। आज से लेकर 2.5 महीने रह गए, ये जितना मजमा है एमकिन के कारकुनों पर ना छोड़ो। सब 2 महीने के लिए कारकुन बन जाओ। किसी को झंडा उठाने के लिए नहीं कह रहा, किसी को नारे लगाने के लिए नहीं कह रहा, कहीं नहीं बुला रहा। अपने अपने घरों में बैठकर एमकिन के कारकुन बन जाओ। ये माएँ बन जाए, ये बहनें बन जाए कारकुन, ये मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, सब 8 फरवरी तक के लिए, नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, दिसंबर और जनवरी, 8 फरवरी को इलेक्शन है। 2 महीने के लिए एमकिन के कारकुन बन जाओ। ये 60-70 दिनों के लिए एमकिन के कारकुन बन जाओ। और क्या करो मैं बताता हूं। ये माए बहनें आज घर जाएं और एक रजिस्टर मंगवाएं। रजिस्टर, समझे कि घर में शादी हो रही है, समझे कि घर में शादी हो रही है, किसी बच्चे या बच्ची की शादी है। तो जब बच्चे घर में कोई शादी होती है अपने बच्चों की, तो क्या करते हैं? रजिस्टर मंगाते हैं और जिस उसको दावत देनी है, कार्ड देना है, उसके नाम को लिखना शुरू करते हैं। रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं, दोस्तों के नाम लिखते हैं, पड़ोसियों के नाम लिखते हैं, मोहल्ले वालों के नाम लिखते हैं, जहां पर काम करने जाते हैं वहां के कुलीग्स के नाम लिखते हैं। गर्ज ये कि एक घर की शादी में 300-400 कार्ड बंटते हैं। 300-400 लोगों का कम से कम इंतजाम होता है। अगर कोई बरादरी है तो 2-2.5 हजार का मजमा होता है। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी में, बच्चों के केक काटने वाली सेरेमनी में 100-125 लोग जमा करते हैं। मेरी मां बहनों, ये किसी को अपने घर की शादी में बुलाने से बड़ा काम है। ये उससे ज्यादा अहम काम है। आज ही जाकर सारी माएं बहनें आज ही जाकर घर में एक कॉपी, एक रजिस्टर, नया रजिस्टर लेकर आज से रिश्तेदारों के नाम लिखना शुरू करें और उनको रोजाना 10 लोगों को फोन करके बोलें कि उनको एमकिन के लिए तैयार होना है, वोट डालने के लिए तैयार होना है। आप अपने पास से तैयारी करें, उनको दावत दें और इलेक्शन वाले दिन
आपकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप फॉलो अप करके अपने उस रजिस्टर में लिखे हुए नामों को वोट डालने वाली जगह तक पहुंचाकर उनके वोटर लिस्ट में नाम चेक करके उनको वोट डालने वाला बनाना है। सिर्फ एमक्यूएम के कारकुनों के इंतजार में नहीं रहना है, इस बात पर भी नहीं रहना कि एमक्यूएम को तो वोट पड़ ही जाएंगे। हम सब लोगों को अपने अपने हिस्से की कोशिश करनी है। ये अपने घर में दावत देने, शादी का कार्ड बांटने वाली लिस्ट बनाने से ज्यादा अहम काम है, ज्यादा बड़ा काम है, और इस काम का हमसे पूछा जाएगा। कल जब हमसे कब्र में अल्लाह पूछेगा, हाँ भाई जुल्म सहकर आ रहे हो, तुमने क्या कोशिश की? हम कहेंगे हमने ये कोशिश की, पाकिस्तान आईन के मुताबिक हमने अपने अपने हिस्से की कोशिश की है, लोगों की मिन्नतें की है, लोगों से फरियाद की है। आप भी कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको मदद भेजेगा। सब लोग, सारी माए बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम 100 लोगों के ऊपर काम करें, कम से कम 100 वोटर बनाएं। सब लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब कोशिश करेंगे, सब सारे घर वाले, सारे ये बहन पीछे भाई भी जितने सारे, सब कोशिश करेंगे। सब अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोसियों, अपने काम वाली जगह पे सब लोग 100 वोटर बनाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। पता एमक्यूएम का मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह ताला, कदम चुनेगी। आने वाला वक्त मजलूमों का है इंशाअल्लाह ताला। बुराइयां, गम और परेशानियां और दुख इस शहर से खत्म होने के दिन आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये शहर दोबारा जगमगाता हुआ, रोजगार देता हुआ और ये खुश शहर नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला, रोशनियों का शहर नजर आएगा। और अब जो इंशाअल्लाह ताला ये जो रोशनी आएगी, ये सूरज तुम्हें होगा इंशाअल्लाह ताला, हमारी जिंदगियों में उसको गुरूर नहीं है। हम ऐसी बुनियाद डालकर जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली नस्लें इसका फायदा उठाएंगी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रात गए इतनी बड़ी तादाद में इस राब्ता मुहिम में शिरकत होकर हमें अपनी बात करने का, और आप यहां से आराम से बैठकर आपने हमारी बात सुनी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद।